دلاں دے چین دے قرار آ گئے، خوشیاں دلاں دے چین دے قرار آ گئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ مسرت کی محفل یہی بارہویں ہے، میری عید کامل یہی بارہویں ہے۔ مسرت کی محفل یہی بارہویں ہے، میری عید کامل یہی بارہویں ہے۔ یہ بارہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مسرت کی محفل یہی بارہویں ہے، میری عید کامل یہی بارہویں ہے۔ نہ شمس قمر کی جبیں جگمگاتے، نہ شاخوں پہ بیٹھے کلی مسکراتے، نہ شبنم پہ پتی چمن کی نہاتے، نہ آ کے گلوں کو صبا گدگداتی۔ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ گلوں کو ملی تازگی اس کے صدقے، ولی اس کے صدقے، نبی اس کے صدقے، دو عالم کو ہستی ملی اس کے صدقے،
ملی جس کو جنت ملی اس کے صدقے، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، اور محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے، بے مثل خدا نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے، اور دھوکے میں نہ آ جائے کہیں فکر و آگہی، آقائے کائنات لباس بشر میں ہے، اور جب سے دیکھا ہے انہیں لباس بشری میں، جب سے دیکھا ہے انہیں لباس بشری میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 3 تاریخ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے، اس کا حصہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول معظم، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق فرمائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور 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 اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس آیت مقدسہ میں لفظ رسول استعمال ہوا، ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے، حالانکہ 313 رسول ہے، 1,24,000 کم و بیش نبی ہے، اور رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اللہ نے یہاں پر نام نہیں لیا بلکہ رسول کہا کہ رسول آئے۔ اب یہ رسول کون سا ہے؟ سوال اٹھتا ہے، 313 میں سے کون سا رسول ہے؟ تو اس کا بھی اعلان کیا گیا، جو بھی اللہ نے نبی مبعوث فرمایا دنیا کے اندر، انہوں نے جب کلمہ پڑھوایا تو اپنے کلمے کے اندر کسی نبی نے بھی لفظ رسول استعمال نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام آئے، کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کسی نے بھی اپنے کلمے کے اندر لفظ رسول استعمال نہیں فرمایا، اور جب کلمے میں رسول کا لفظ آیا تو وہ رسول اللہ کے لیے آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ آگے تبلیغ بھی کرے، لیکن رسول کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ آگے وہ تبلیغ کرے، دین پھیلائے۔ تو 1,24,000 کم و بیش نبی ہوئے اور 313 رسول ہوئے، اور پھر ان 313 میں 4 بڑے رسول ہیں، اور ان چاروں میں سب سے بڑے ہیڈ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پہلے جتنے نبی مبعوث ہوتے تھے وہ کسی مخصوص قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک وقت میں 1,000 نبی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور کا نبی اور ہے، کراچی کا اور ہے، پشاور کا اور ہے۔ اس طرح مختلف علاقے اللہ نے ان کو دیے ہوئے تھے نبوت کے لیے، اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے لیے مخصوص نہیں فرمایا کہ فلاں قوم کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، فلاں علاقے کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ایک مقام فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رب کی ربوبیت ہے وہاں پر مصطفیٰ کی رسالت ہے، ہر چیز کے آپ رسول ہیں، زمین کے رسول، چاند کے رسول، سورج کے رسول، ستاروں کے رسول، حجر کے رسول، شجر کے رسول، چرند کے رسول، پرند کے رسول، میرے آقا ہر کسی کے رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے بھی رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے دیگر نبیوں کو جب بلایا تو ان کا نام لے کر بلایا، یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، یا نوح کہا، یا عیسیٰ کہا، یا داؤد کہا، لیکن جب باری اپنے محبوب کی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے تو پیارے پیارے لقبات کے ساتھ پکارا ہے، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں یاسین، یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، پیارے پیارے لقبات کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جگہ پر آپ کا نام احمد آیا ہے۔ باقی سارے قرآن میں آپ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، صفاتی ناموں کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 4 مقامات، ایک مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تیسرے مقام فرمایا نزل علی محمد، چوتھے مقام فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر لفظ حضور پاک کا نام محمد استعمال کیا گیا، اور 5واں جہاں پر آپ کا نام احمد استعمال کیا گیا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خوشخبری دی کہ میرے بعد، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ
اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے اور جب باہر نکالتے سورج کی طرح چمک دمک رہا ہوتا تھا۔ پیدائشی نابینا آپ کے سامنے آتا، اپنا ہاتھ پھیرتے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے اندر روشنی آ جاتی تھی۔ آپ کے یہ معجزات دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے کہا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، کہیں وہ رسول آپ تو نہیں ہیں جس کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہیں وہ رسول آپ تو نہیں ہیں ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول اللہ نے کہا تھا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، کہیں وہ رسول آپ تو نہیں ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نابینا کو آنکھیں دیتے ہیں، مٹی سے پرند بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، پرندہ اڑ جاتا ہے، کہیں وہ عالی شان رسول آپ تو نہیں ہیں جس کے بارے میں وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا، ارے اس رسول کی بات کرتے ہو، اس کا تو مقام ہی بڑا بلند و بالا ہے، ارے اس محبوب کے جوتے کے تسمے اگر مجھے باندھنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی بڑا شرف اور عظمت ہے۔ ہاں تمہیں خوشخبری دیتا ہو کہ میرے بعد جو رسول آئے گا وہ وہی رسول معظم محمد عربی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو یہاں احمد عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اور حضور نبی کریم کے دو نام مشہور ہیں، محمد اور احمد۔ اس طرح اللہ کے بھی دو نام مشہور ہیں، اللہ اور رحمان، باقی نام صفاتی نام ہے۔ اور جس طرح لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں، اور اللہ کے اندر بھی شد ہے، محمد کے اندر بھی شد ہے۔ لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور محمد کے لفظ میں فرق یہ ہے کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی اس میں تعریف نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ کریں تو اللہ کا ذکر تو ہے لیکن اللہ کی تعریف کے اندر نہیں ہے۔ لیکن محمد ایسا نام ہے کہ جب محمد کہا جاتا ہے تو نبی کریم کا ذکر بھی ہوتا ہے اور نبی کریم کی تعریف بھی ہو جاتی ہے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کہنے سے ہونٹ جدا ہوتے ہیں، اللہ کہنے سے ہونٹ جدا ہوتے ہیں، محمد کہنے سے ہونٹ مل جاتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میری محبت کی وجہ سے اور حصول برکت کے لیے اس نے اس کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر محمد یا احمد ہوگا اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ برکت فضیلت صرف صحیح العقیدہ مسلمان کو حاصل ہوگی، جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ محض نام رکھ لینے سے کافی نہیں ہوگا، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اس کا ایمان بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح العقیدہ کا جو بخشش ہوگی، جو بد عقیدہ ہے بد مذہب ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے جتنے مرضی نام محمد رکھ لے۔ عقیدہ جڑ اور بنیاد ہے۔ اور یہاں پر ہمارے بہت سے اسلامی بھائی نادانی میں اپنے نام کے ساتھ جیسے محمد اسلم ہے، اب محمد کے ساتھ اوپر سواد ڈال دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم کے لیے جب لفظ محمد استعمال کیا جائے گا تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا، لکھنا بھی ہوگا۔ جب بھی سرکار کا نام لیں تو جواب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کہنا چاہیے۔ اب لکھنے کی بات آئے تو سواد ڈال دینا یا صلی عام لکھ دینا یہ منع ہے، یا عین ڈال دینا یہ بھی منع ہے۔ تو نبی پاک کا نام آئے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ اسی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو سواد ڈالنا جب نبی پاک کے لیے استعمال ہو محمد تو وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا،
جو اپنے نام کے ساتھ محمد لکھیں گے محمد اسلم تو وہاں محمد بن سعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ محمد جو ہے وہ اس بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حضور نبی کریم کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کا ادب بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے بچے کا نام محمد رکھ لو، بلانے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا کرو تاکہ وہ برکت بھی حاصل ہو جائے اور محمد کے بیادبی سے بندہ بچ جائے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، یا رب العزت تیرا محبوب پوچھتا ہے کہ اس کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہو اذا ذکرت ذکرت معیا، اے میرے محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تمہارا ذکر ہوگا۔ ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ محمد محمد ہی ورد زباں ہو، دلوں میں نہ کچھ فکر سود و زیاں ہو، اسی نامے کی برکت سے اپنا ذرا تم مقدر بنا کر تو دیکھو، جو تم کو بھی ہے فیض پانے کی خواہش، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پہ لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا تھا کہ ایک جھنڈا سیدہ آمنہ فرماتا ہے میرے گھر کی چھت پہ لگایا گیا۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اورا پھریرا صبح شب ولادت۔ اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کہتے میں وہاں پر موجود تھی کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے صحن کے پاس ستارے اتنے قریب آ گئے مجھے یوں لگا یہ ستارے نیچے گر پڑیں گے۔ یعنی سرکار کے دنیا میں آنے پر اللہ نے ستاروں کو نیچے جھکا دیا۔ اگر آسان لفظ میں سمجھا سکو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خوب چراغاں کا اہتمام کر دیا۔ جو ہم لائٹیں لگاتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، یہ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، یہ بھی سیدنا جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کا بھی روایت آپ کو سنائی ہے۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی پھوپھی جان، آپ فرماتے کہ میں سرکار کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھی کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہی آپ تشریف لائے، ماں کے بطن اقدس سے باہر تشریف لائے، کہتے میں نے 5 عجیب باتیں دیکھی۔ کہتے سب سے پہلی بات یہ دیکھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو سب سے پہلے آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، سجدہ فرمایا، پھر انگشت شہادت اٹھائی اور کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں پاک پیدا کیا گیا ہوں، کہ سجدہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے 3 چیزیں پاک ہو، بندے کا بدن پاک ہو، بندے کے کپڑے پاک ہو، جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ناپاک جگہ پہ سجدہ نہیں ہوتا، ناپاک کپڑے پہنے ہوئے تو سجدہ نہیں ہوگا، بدن ناپاک ہے، غسل واجب ہو چکا ہے تو بھی سجدہ نہیں کر سکتا وہ۔ تو میرے آقا نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں پاک پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر آپ نے سجدے میں رکھ کے کیا کہا، رب حب لی امتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن کی عمر میں اپنی اعلان نبوت کیا۔ سیدہ مریم پر جب الزام لگا تو
تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ابھی 4 دن تھی، سیدہ مریم نے، آپ کی والدہ نے سیدنا عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کی عمر میں آپ نے کلام کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ لیکن میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی نبوت بھی ظاہر فرما دی، رب حبلی امتی، امت نبی کی ہوتی ہے، کسی اور کی امت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، رب حبلی امتی، میری امت یا اللہ میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ تسبیح پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری بات آپ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ جو گھر میں چراغ جل رہا تھا، حضور نبی کریم ایسے نور تھے کہ آپ کی نورانیت اس چراغ پر غالب آ گئی۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں فخرج منی نور، جب محمد دنیا میں آئے تو مجھ سے نور خارج ہوا۔ تیسری بات سیدہ صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں جیسے بچے کو نہلاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد غسل دیتے ہیں، میں نے ان کو اٹھایا کہ غسل دو، تو غیب سے آواز آئی صفیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں بچے کو نہلانے لگی ہوں، غسل دینے لگی ہوں۔ کہا ارے اس کو پاک کرنے لگی ہے جو دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ تو مطہر پیدا کیا گیا، یہ تو طاہر پیدا کیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، ناڑو جو تھا وہ کٹا ہوا تھا، ناف بریدہ پیدا ہوا، سرما لگا ہوا، ختنہ کیا ہوا، اور ناف کا ناڑو جسے کہتے ہیں وہ کٹا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہ ناڑو ہوتا ہے کہ نالی ہوتی ہے، اور اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کا خون چوستا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم کا وہ ناڑو جو تھا وہ کٹا ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرا محبوب ماں کے پیٹ میں بھی تھا تو دوسرے بچوں کی طرح میرے محبوب کی غذا خون نہیں تھی، بلکہ وہاں بھی میرے محبوب کی غذا نور ہی نور تھی۔ اور فرماتی ہیں پانچویں بات جو میں نے عجیب دیکھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایام حمل میں تھی تو ہر ماہ مجھے کسی نہ کسی نبی کا دیدار ہوتا تھا خواب کے اندر، کوئی نہ کوئی نبی آ کے مجھے خوشخبری دیتا، کبھی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں خواب میں، کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے آمنہ تو بڑی خوش قسمت ہے، تیری گود میں تمام نبیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ ہر نبی مجھے آ کے خوشخبری دے رہا تھا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کچھ دراز قد لمبے قد کی عورتوں کو دیکھا جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہاں عرب کی تو نہیں لگتی، آپ کو کبھی دیکھا نہیں اس بستی میں، اس علاقے میں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں، چوتھی نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ کیسی آئیں؟ کہا آپ کی دایا بن کر آئی ہے۔ اتنی عظمت والی خواتین سرکار کی ملاد کے وہاں پر موجود تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو 1000 سال کا آتش کدہ جو ایران کے اندر جل رہا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے وہ چراغ، وہ آتش کدہ جو آگ بجھی نہیں تھی 1000 سال سے، لیکن جب میرے آقا دنیا میں آئے تو وہ چراغ، وہ جو آتش کدہ تھا یکدم بجھ گیا، اور
جو کسرا کا محل تھا اس کے اندر زلزلہ آ گیا، 14 اس کے کنگرے تھے، چھوٹے مینار تھے، وہ سارے گر گئے، اور کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ، سید عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان، آپ کہتے ہیں میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے دیکھا کہ خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے وہ اس طرح آگے جھک گیا جہاں میرے بیٹے عبداللہ کا گھر تھا، سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف وہ جھک گیا۔ آپ بھی جو وہاں گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے، دیکھیں کہ خانہ کعبے کا دروازہ جو ہے وہ سرکار کے گھر کی طرف ہے، اور یہ پاکستان کی ہماری خوش قسمتی ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی ہماری طرف ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی ہماری طرف ہے۔ کتنی خوش بختی ہے، کیونکہ مدینہ شریف جنوب کی سمت میں ہے، حضور نبی کریم کا چہرہ خانہ کعبے کی طرف ہے، سرکار کے قدم پاکستان کی طرف ہے، اور خانہ کعبے کا دروازہ بھی پاکستان کی طرف سے، اور بلکہ ہند کی طرف، تو پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان کہتے تھے، ہند کہتے تھے، تو میرے آقا ادھر چہرہ انور کر کے لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے سانس لیتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کبھی یمن کی طرف آپ منہ کر کے لمبے سانس لیتے کہ مجھے یہاں سے بھی محبت کی خوشبو آتی ہے، کہ وہاں ویسے کر نہیں رہا کرتے تھے۔ ہندوستان سے ہی میرے آقا کو بڑی محبت تھی، ہند سے۔ تو کہتے ہیں سید عبد المطلب کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو خانہ کعبہ وہ ہلا، جھومنے کے انداز میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جب وہ آگے کی طرف خانہ کعبہ جھک گیا، اتنے میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا عبد المطلب تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تو 360 بت خانہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، کفار مشرکین سرکار کی دنیا میں آتے ہی وہ سارے اوندھے بل گر گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی اور اسی دن میری ولادت باسعادت ہوئی۔ اب مجھے بتائیں سرکار نے یہاں پر ولدت، میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا، میری ولادت ہوئی، میرے آقا اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے یا غمی میں روزہ رکھتے تھے؟ خوشی میں رکھتے تھے۔ تو آپ بھی اگر کوئی سرکار کے آنے والے دن یعنی 12 ربیع النور شریف کو خوشی کا اظہار کرتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کئی مرتبہ ہر پیر کو آپ نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد خلد بنایا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے میلاد منایا، صدیق اکبر نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، تم ایسے میلاد مناتے ہو؟ بھئی میلاد کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کو تو سمجھو، میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور پھر عید کیوں کہتے ہیں جی تیسری عید کہاں سے آگے؟ عید تو 2 ہوتی ہے، حالانکہ امام کستلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام عیدوں سے بھی بڑی عید ہے، تمام عیدوں سے بھی یہ بڑی عید ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں عید الاضحیٰ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، جمعے کو بھی میرے آقا نے عید کا دن فرمایا کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے، تو یہ بھی 7 دن کے بعد آتا ہے۔ لیکن میلاد النبی سرکار کا میلاد ایسی عید ہے جس لمحے میلاد مناؤ اسی وقت اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، عید، اور بھی کئی دلائل ہیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے عود کرنا، خوشی کا لوٹ کے آنا، اس کو عید کہتے ہیں۔ تو کسی موقع میں بھی عید کہتے ہیں، جیسے ہمارے کافی دنوں کے بعد
کوئی دوست کسی دوست کو ملاقات کے لیے آئے تو کیا کہتا ہے؟ یار آج تو ساڑھی عید ہی ہو گئی، آج تو ہماری عید ہی ہو گئی۔ کیوں؟ اس کو خوشی حاصل ہوئی ہے اتنے عرصے کے بعد، اس کا دوست اس کو ملنے آیا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں یار تو عید کا چاند ہی ہو گیا، اتنے عرصے بعد جدائی کو کہتا ہے عید کا چاند ہو گیا، دیر سے عید آتی ہے۔ لیکن یہ عید میلاد النبی ایسی ہے کہ الحمدللہ پورا سال ہر لمحے ہر وقت کہیں نہ کہیں سرکار کا میلاد ہو رہا ہوتا ہے۔ لاکھ میلاد کا انکار کرتا رہے، اللہ نے اپنے محبوب کو نام ہی ایسا عطا فرمایا ہے، جب نام محمد کہے گا تو میلاد خود بخود ہو جائے گا۔ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہودی لوگ آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، آپ کا معاذ اللہ مذمم کہتے تھے، مذمت کیا ہوا، ریجیکٹڈ، مذمت کیا ہوا، رد کیا ہوا معاذ اللہ۔ صحابہ کرام نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کو محمد کہہ کے نہیں بلاتے بلکہ مذمم کہتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں وَأَنَا محمد، اللہ نے مجھے تو محمد بنا کر بھیجا ہے۔ زمین پر آپ کا نام محمد ہے، آسمان پر آپ کا نام احمد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پہلے بتا دیں کہ میلاد کا مفہوم یہی ہے، سرکار کی تعظیم توقیر کرتے ہوئے سرکار کی تعریف بیان کرنا، سرکار کی ثنا بیان کرنا، نعتیں پڑھنا، کسی طریقے سے بھی لنگر تقسیم کرنا، جھنڈیاں لگانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہی میلاد ہوتا ہے۔ اور جب جس مہینے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ میلاد منایا جاتا ہے، اور یہ کئی عرب ممالک کے اندر بھی منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سرکار کا میلاد، دنیا تو کیا ہر جگہ پر سرکار کی خوشی آنے کی منائی جاتی ہے، ہر چیز نے سرکار کی خوشی منائی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا جی وہ شعر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ کہ روایتوں سے بات ثابت ہے کہ شیطان نے سرکار کے آنے پر چیخ و پکار کی تھی، شور مچایا تھا، رویا تھا، چلایا تھا۔ ان کے چیلے اکٹھے ہو گئے شیطان کے کہ سردار کیا ہوا؟ کہا اب وہ آ گیا ہے جس سے دنیا جنت میں چلی جائے گی، میرے وار ناکام ہو جائیں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر شیطان کو زیادہ تکلیف ہوئی۔ اب جس کو میلاد کے مہینے کے آنے پر خوشیاں منانے پر کسی کو جلن ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی فکر لے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر، بلکہ پچھلے دنوں اللہ اکبر 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مسجد تھی جو میلاد کے خلاف تھے، ان کے مسجد کے آگے کوئی وہ لگا گیا بینر اور یہ شعر لے کے لگا گیا نثار تیری چہل پر، تو وہ مسجد والوں نے جا کے تھانے میں رپورٹ کرا دیجیے ہمیں چھڑانے کے لیے یہ بینر لگا دی۔ اس نے کیا لکھا جی تمہارا نام لکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نام نہیں لکھا، کیا چڑھا ہے دکھاؤ۔ ان کو شعر آگے کر دیے، خود یہ شعر لکھا ہو جی نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا سچوں نے کہا بھائی یہاں تمہارے کہاں نام لکھا ہوا ہے، تمہیں کہاں چھیڑا انہوں نے؟ اور نہیں جی ذرا ابلیس لکھے نے سارا نام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تم خود اپنے آپ کو ابلیس کہہ رہے ہو، خود اس کا اظہار کر رہے ہو، انہوں نے تو نہیں لکھا تمہیں ابلیس۔ ابلیس کو تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار کے میلاد کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، میلاد النبی منائیں لیکن صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، چوری کی بتی لگا کر نہیں، لوگوں کے راستے بند کر کے نہیں، زبردستی لوگوں کے راستے روک کر چندہ وصول کر کے نہیں، صحیح طریقے سے میلاد منائیں، جیسے شرعی اصولوں کے مطابق منائیں۔ یہ میلاد کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، ویسے برکت بھی ہوگا میلاد منانا۔ اگر چوری کی لائٹیں کریں گے، زبردستی لوگوں سے چندے لیں گے کہ میلاد منائیں، تو یہ میلاد نہیں ہوگا، اس میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کا راستہ روکنا۔ ویسے میرے آقا نے منع فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب جنت کی سیر کے لیے گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اڑتا پرواز کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس عمل کے سبب؟ فرمایا اس نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک تکلیف دہ چیز نکال دی تھی، ہٹا دی تھی، جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔
جو راستہ کھلا کرے اس کے تو یہ اجر ہے، اور جب مسلمانوں کا راستہ بند کر دے اس کا کیا اشر ہوگا؟ یہ خود ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔